أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، اے نبی کہہ دو لوگو یقیناً میں تمہاری طرف بھیجا ہوا، تم سب کی طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں۔ الذی، کس اللہ کا؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین پر ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندگی عطا کرتا اور موت سے دوچار کرتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی نبی امی پر، جو خود بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے حکموں پر ایمان رکھتے ہیں۔ واتبعوہ، اور اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پالو۔ ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک ایسا گروہ بھی ہے جو ہدایت کرتا ہے حق کی اور اسی کے مطابق وہ عدل کرتا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا بنی اسرائیل کو 12 گھرانوں میں، 12 قبیلوں میں، مستقل گروہوں کی شکل میں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کو، اِذِ اسْتَسْقَاهُ، جب انہوں نے پانی مانگا، جب ان سے پانی مانگا، قومہ، ان کی قوم نے، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہ صرف آپ حضرات کی شوق دلانے کے لیے کہ میں نے پہلے ترجمہ کر دیا کہ جب انہوں نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، پھر میں نے غور کیا کہ یہ قوم کی زبر نہیں، قوم کی پیش ہے، اس کا مطلب ہے استسقاء کا فاعل جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، قوم ہے، کہ جب قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا تو ہم نے کہا موسیٰ کو وحی کی کہ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنے عصا کے ساتھ، اپنی لاٹھی کے ساتھ پتھر کو سٹرائک کرو۔ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ بہے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے نے، ہر گروہ نے اپنا مشرب، اپنی گھاٹ جو ہے وہ اس کو جان لیا، یعنی الاٹ ہو گئی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان پر من و سلوہ اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا، انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب کہا گیا ان سے کہ سکونت اختیار کرو اس شہر میں۔ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور وہاں سے کھاؤ جو چاہو، جیسے چاہو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور شہر میں داخلے ہوتے ہوئے حِطَّةٌ کہنا، یہ کیا تھا؟ استغفر اللہ کی طرح کا جملہ کہ جس سے بخشش مانگی جاتی تھی۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّةً، اور آکڑ کے نہیں، جھک کر داخل ہو دروازے میں سے۔ نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہارے گناہ، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ سنزید المحسنین، اور مزید بھی عطا کریں گے نیکوں کو۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی، بس بدل ڈالا ان میں سے ظالموں نے اس قول کو ایک اور قول سے، اس قول کی بجائے جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ یعنی کہا گیا تھا کہ حتتن کہو، ان کا ہنتتن، یعنی ایک اور لفظ جو ہے اس میں ٹھوک لیا خام خواہی۔ یہ ان کی ایک مقصود عادت تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم نے کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرنی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون، تو ان کی اس ظالمانہ حرکت کی وجہ سے ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا، اس لیے کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور پوچھو ان سے اس بستی کا حال جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب انہوں نے زیادتی کی، یعنی احکام کی خلاف ورزی کی ہفتے کے دن کے سلسلے میں۔
اچھا اب کیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کے مطابق پہلے یہودیوں کو بھی جمعہ ہی کا دن دیا گیا تھا اجتماعی عبادت کے لیے، جیسے ہمیں دیا گیا ہے، لیکن یہودیوں نے حسب عادت موسیٰ علیہ السلام سے کہا نہیں موسیٰ جمعہ نہیں، ہفتہ ٹھیک رہے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ پہنچا دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ if day of your choice then timings of our choice۔ تو جیسے ہمارا نا جمعے کی اذان ہو جائے تو کاروبار چھوڑ دو، اور جب نماز ختم ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو، ان کا بھی ایسے ہی تھا۔ لیکن اب کیا ہو گیا، حکم یہ ہوا کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک تم کوئی کاروبار نہیں کر سکتے۔ اس دن وہ جو نام بھول گیا تھا بروکلن کا، کہ وہ حسیب صاحب سے میں پوچھ رہا تھا نا کہ وہ ہفتے کی صبح آپ کہیں نیو یارک میں پھر رہے ہوں تو جو بریجز ہیں اوپر سے گزر رہے ہیں، نیچے سے دوسری سڑک گزر رہی ہے، تو وہاں غول کے گول یہ جو آرتھوڈاکس یہودی ہیں وہ بڑے بڑے بالوں والے، سر پہ ہیٹ رکھے ہوئے، کالے کوٹ پہنے ہوئے، وہ ان بریجز کے اوپر گزر کر وہ سنیگوگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ جس کو پتہ نہ ہو وہ بڑا عجیب دیکھتا ہے کہ یہ صبح سویرے کیا ہے اور کیا اور کون لوگ ہیں یہ خاص قسم کا ڈریس پہنے ہوئے اور جو ایک طرف چلے جا رہے ہیں۔ اب چونکہ ان پر پورا دن کاروبار کرنا حرام تھا، ایک قبیلہ ساحل سمندر پر واقع تھا اور ان کا جو پیشہ تھا وہ بھی مچھلیاں پکڑنا تھا۔ اب ہفتے کے دن وہ مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے کہ ان کو حکم نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، لیکن ان کی ذہنیت گندی ہے۔ وہ ذہنیت کیا ہے کہ الفاظ جو ہیں ان کو انٹیکٹ رکھو لیکن اس کی روح بیچ میں سے نکال کے اس کا مذاق اڑاؤ۔ اب انہیں کیا کیا، یعنی جہاں جہاں ویسٹ میں پتہ ہوتا ہے آپ کو کہ یہ دکان یہودی کی ہے، یہ بھی یہودی کی ہے، یہ بھی یہودی کی ہے۔ اب ہفتے کے دن یہودی خود دکان پر نہیں آئے گا لیکن دکان بند نہیں کرتا، ان کے ملازم دکان کھولتے ہیں۔ اس طرح کیا ہوا کہ انہوں نے دیکھا، آگے وہ واقعہ لیکن پہلے مختصر بتا دوں پھر سمجھنے میں آسانی ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی دماغ دیا ہے، تو مچھلیوں کو بھی محسوس ہوا کہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہے کہ جس دن ہمیں کوئی نہیں پکڑتا۔ پلس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا امتحان لینے کے لیے ٹیمپٹیشن ان کے اندر ڈالی کہ ذرا خوب اٹکیریاں لو۔ بالکل ساحل کے پاس آ کر آن دا سرفیس آف دا واٹر مچھلیاں اٹکیریاں لیتی تھیں، ادھر گئی، یوں کر کے ادھر گئی، اس نے اس کو کراس مارا، اس نے اس کو کراس مارا۔ اب ان کے منہ میں آئے پانی، تاڑی ایسی تیسی، تو انہوں نے کیا کہ تاڑی ایسی تیسی، انہوں نے کیا کیا، ایک ہیلا سوچا۔ ہیلا کیا تھا کہ ہفتے کے دن کاروبار منع ہے نا، لیکن کوئی چینلز بنانا تو منع نہیں ہے، تو انہیں ساحل سمندر پر بڑے بڑے چینلز بنائے اور اس کے آگے حوض بنائے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں جو ہے ان چینلز میں سے ان حوضوں میں چلی جاتی، پھر ان کا دروازہ بند کر دیتے آگے سے، اور پھر اتوار کے دن ان کو پکڑ لیتے اور کہتے کہ ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے۔ اچھا اس پر کیا آپ اس کو تفصیل پڑھیں گے مزید آ جائے گی بات۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ان سے پوچھو اس بستی کا حال جو کسی سمندر کے ساحل پر آباد تھی، اذ یادون فی السبت، جب انہوں نے ہفتے کے دن میں، سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو، زیادتی کی، اذ تاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جس دن مچھلیاں ان کے پاس آتی ہفتے کے دن ابھر ابھر کر شر شر کرتے ہوئے، اٹکیلیاں لیتے ہوئے، وہ یوم لا یسبتون لا تاتیہم، اور جس دن ہفتے کا دن نہ ہوتا اس دن آتی نہ۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، یوں ہم نے انہیں آزمایا ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، جب ان میں سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کیوں خامخواہ نصیحتیں کرتے ہو اور واعظ کرتے ہو، سمجھاتے ہو ان لوگوں کو کہ اللہ چاہے تو انہیں ہلاک کرے یا چاہے تو انہیں سخت عذاب میں مبتلا کرے۔ اب بٹوین دا لائنز کیا ہے کہ ان کی اس حرکت پر کچھ لوگ انہیں منع کرتے ہیں، نہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے دین کا مذاق نہ اڑاؤ، اور کچھ ان کو منع کرتے تھے، ایویں خام والا کرے تو وقت ضائع کرنا سے انہوں نے مننی تو گل ہے کوئی نہیں۔
ہے نا. میں یہ جو پنجابی میں ترجمہ کرتا ہوں نا، اس میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو جب وہ اس محاورے میں آتا ہوں تو شاید آپ کو وہ یعنی کمپریہینڈ کرنا آسان ہوتا ہے. تو ایم وقت کیا کرتے رہتے ہیں، یعنی ان کو منع کرتے تھے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں اپنے رب کے حضور معذرت پیش کرنے کے لیے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور کیا پتا کہ وہ باز آ ہی جائیں. یعنی مین آبجیکٹو کیا ہے کہ وہ باز آئیں یا نہ آئیں، اللہ تعالیٰ کو ہم جا کے کیسے، یا اللہ ہم نے اپنی سی کوشش کی تھی انہیں اس نافرمانی سے روکنے کی، اور پھر کیا پتا کچھ لوگ بازی آ جائیں. اصل میں یہ جواب دے رہے ہیں ان کو جو ان کو روک رہے تھے تبلیغ کا کام کرنے سے، دعوت کا کام کرنے سے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے. فلما نسوا ما ذکروا بہ، پھر جب وہ بھول گئے ان ہدایات کو جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے نجات دی ان کو جو ان کو برائی سے منع کرتے تھے. واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس، اور ہم نے پکڑ لیا ظالموں کو بدترین عذاب میں، بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانی کی وجہ سے. اب جو درمیان میں جو ان کو روک رہے تھے ان کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی پھر چونکہ ان کا ساتھ دے رہے تھے تو وہ بھی انہی کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے، واللہ اعلم. فلما عتوا عما نہوا عنہ، پھر جب انہوں نے سرکشی کی ان کاموں میں جن سے انہیں منع کیا گیا تھا، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، تو پھر ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ. اور بخاری کی ایک حدیث میں جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آج کا جو بندر ہے وہ ان کی اولاد نہیں ہے، بس وہ بندر بنا دیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا وجود ختم کر دیا تو بنا دیا ان کو بندر. اسی طرح ایک حدیث ہے کہ نماز میں امام سے آگے بڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو مسخ کر دے گا. ایک بہت بڑے حدیث کے استاد تھے، تو وہ نقاب پہن کے رکھتے تھے، چہرہ نہیں دکھاتے تھے اپنے شاگردوں کو. بہت اچھے استاد تھے اور شاگرد ان سے بڑی محبت بھی کرتے تھے، عقیدت بھی رکھتے تھے، اور چاہتا تھا کہ آپ دیدار تو کرائیں ہمیں اپنا. تو ایک دن انہوں نے کہا، بہت زیادہ شاگردوں نے اصرار کیا، انہوں نے کہا اچھا آج نماز کے بعد جو ہے میں تمہیں اپنا دیدار کرا دوں گا. جب سلام پھیرا گیا تو دائیں طرف جب سلام پھیرا لوگوں نے تو ان کے بائیں طرف جتنے بھی لوگ تھے سارے اٹھ کے بھاگ گئے، اور پھر جب بائیں طرف سلام پھیرا تو ان کے دائیں طرف جتنے لوگ تھے وہ بھاگ گئے. تو پھر شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا چکر ہے؟ انہوں نے کہا جب میں نے یہ حدیث پڑھی جب میں طالب علم تھا تو میں نے ویسے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے بھلا، میں نے جان بوجھ کر امام سے پہلے موومنٹ کی، اور جب سلام پھیرا میں نے تو پھر وہ کیفیت ہوئی، پہلے ادھر والے بھاگ گئے پھر ادھر والے بھاگ گئے. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ٹیسٹ کرنا یہ بھی کیا ہے، یہ ظلم اور بغاوت کی روش ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرتا رہنا چاہیے، اس کے عذاب سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کا ٹریٹمنٹ مسلمان کے لیے اور ہے، غیر مسلم کے لیے اور ہے. پھر مسلمانوں میں سے بھی جو دین کو سمجھتا ہے زیادہ اس کے لیے اور ہے، اور جو دین کو سمجھتا نہیں اس کے لیے اور ہے. یعنی جس برائی میں کوئی عالم ملوث ہوگا عام آدمی اس میں ملوث نہیں ہوتا. وہ ایک بڑا لائٹ سا واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا ایک مولوی صاحب کے پاس، انہوں نے کہا جی میں نے ایک خواب دیکھا ہے. انہوں نے کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک گڑا ہے شہد کا بھرا ہوا اور ایک گڑا ہے گندگی کا بھرا ہوا. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا جی آپ شہد کے گڑے میں گر گئے ہیں اور میں گندگی کے گڑے میں گر گیا ہوں. ہاں. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے، یہ تم دنیا دار لوگ ہو گندگی میں ہو اور ہم دیندار لوگ ہیں ہم شہد میں ہیں. وہ کہتا ہے جی شہد ابھی خواب ختم نہیں ہوا. انہوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہم دونوں اس میں سے باہر نکل آئے اور ہم نے ایک دوسرے کو چاٹنا شروع کر دیا. ایک عام آدمی کسی عالم کے پاس کسی دین کے خادم کے پاس آتا ہے دین اس سے حاصل کرنے کے لیے، اور جب وہ عالم جو ہے اس کی نظر اس کی دنیا پر ہو جائے کہ میں اس سے دنیاوی بینیفٹ حاصل کروں تو پھر وہ گندگی کا چاٹنے والا بن جاتا ہے، اور وہ جو سائل ہے وہ اس سے شہد اور دین اخذ کر رہا ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے.
وَإِذْ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو جب اعلان کیا تمہارے رب نے کہ وہ ضرور مسلط کرتا رہے گا ان پر قیامت تک کے لیے ایسے لوگ جو انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کرتے رہیں۔ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بنو قریظہ کے 700 آدمی کی گردن کاٹی جائے گی، کبھی ہٹلر کے ہاتھوں، اور کبھی اور کسی نبوکدنضر کے ہاتھوں ان پر کیا ہے عذاب کے کوڑے برستے رہیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک آپ کا رب سزا کا جلد دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، البتہ وہ یقیناً بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور تقسیم کر دیا ہم نے ان کو زمین پر مختلف فرقوں میں، گروہوں میں، ان میں سے کچھ نیک اور کچھ ادروائز ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے آزمایا ان کو آسائشوں اور تکلیفوں میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ، پھر جانشین ہوئے ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ جو وارث ہوئے کتاب الہی کے، یاخذون عرض ھذا الادنی، حاصل کرتے تھے فائدہ اسی حقیر دنیا کا جو میں نے آپ کو مثال دی ہے، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے تھے کہ ہم بخش دیے جائیں گے، وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، پھر جب آتی ان کے سامنے ویسی ہی دنیا کی کوئی متاع، یاخذوہ، تو اس کو پکڑ لیتے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا نہیں لیا تھا ان سے یہ عہد کتاب میں، اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ اللہ کے بارے میں سوائے سچ کے کچھ نہیں کہیں گے، ودرسوا ما فیہ، اور انہوں نے پڑھا بھی ہے وہ جو اس میں لکھا ہے، والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور آخرت کا گھر تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہترین ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا انہیں سینس نہیں ہے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور وہ لوگ جو پابندی کرتے ہیں کتاب کی اور قائم کرتے ہیں نماز، انا لا نضیع اجر المصلحین، تو ایسے اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کریں گے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب اٹھا کھڑا کیا ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو، وہ گویا ان کے اوپر ایک سائبان بن گیا، تمبو بن گیا۔ یہ وہی کوہ طور پر یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک پختہ وعدہ لیا تھا اس وقت۔ وَظَنُّوا، اور وہ گمان کرتے تھے، أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، تو ان کے بھی گر پڑے گا۔ تو اللہ نے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو کچھ میں تمہیں دوں اس کو قوت سے پاس ہاتھ پکڑ لو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے۔ واذکروا ما فیہ، اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اسے یاد رکھو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے آدم کے بیٹوں کو ان کی پیٹھوں میں سے نکالا، ان کی اولاد کو، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں خود اپنے خلاف یعنی ان کے خلاف گواہ بنایا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس تخلیق سے پہلے جب ہم سب کی وہ سافٹ ویئر بنا دیے تھے روح کے ساتھ، تو ان کی ایک اسمبلی کال کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی ایکسپوئر ان کو دیا تھا، اپنا آپ دکھا کر پوچھا تھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، تو ان سب نے کہا بیک زبان، کیوں نہیں، یس انڈیڈ شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کا نام تو یہاں پر یاد نہ رہا، لیکن یہ آج بھی ہمیں یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو تھا میرا رب، وہ پرفیکٹ تھا، اس میں کہیں کوئی خامی یا نقص نہیں تھا، ساری خوبیاں پائی جاتی تھی۔ اب یہاں جب ہم نے آنکھ کھولی تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا نام بھول چکا ہوا تھا، لیکن یہ یاد تھا کہ وہ بڑا پرفیکٹ تھا، اور اسی کا اثر ہے کہ ہم جب کوئی چیز خریدتے ہیں تب بھی پرفیکٹ تلاش کرتے ہیں، جب کوئی دوست بناتے ہیں تو پرفیکٹ دوست بناتے ہیں، شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو پرفیکٹ بیوی اور عورت جو ہے، پرفیکٹ خامند جو ہے وہ اس کو تلاش کرتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ خواب تھا جو کہ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، کہ نہ جو میں نے بازار سے چیز خریدی وہ پرفیکٹ ہے، نہ میں نے جو دوست بنایا وہ پرفیکٹ ہے، نہ جو میں نے اپنا اسپاؤس ڈھونڈا وہ پرفیکٹ ہے، اس لیے کہ ہم انسان ہیں نا، خامیوں والے ہیں۔ پرفیکشن تو نبی کے وسلم پر ختم ہو گئی۔
تو یہ اصل میں ہم اللہ تعالیٰ کا وہی عہد الست کا میرے نزدیک اثر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈ رہے ہیں. اے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے کہ ٹھہرتی ہے جا کے نظر کہاں، اور مالک میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے. جن لوگوں کو اس سبجیکٹ سے دلچسپی ہو وہ ڈاکٹر رفیع الدین کا تھیسس ہے پی ایچ ڈی کا، کتابی شکل میں شائع ہو چکا ہے، مرکزی انجمن لاہور سے شائع ہوتا ہے، آئیڈیالوجی آف فیوچر. ضرور پڑھیے گا، جو لوگ انگریزی پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں بہت انجوائے کریں گے. آئیڈیالوجی آف فیوچر. اب اللہ تعالیٰ نے اس وقت جواب میں کہا ان تقولوا، ایسا نہ ہو کہ کل کو تم یہ کہو قیامت کے دن انا کنا عن ھذا غافلین، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. او تقولوا، یا یہ کہو انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ شرک تو اصل میں ہمارے بڑے باپ دادوں نے کیا تھا پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو جسٹ ان کی اولاد تھے. أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا اس حرکت کی وجہ سے جو اہل باطل نے کی تھی. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور یوں ہم اپنی آیات کو کھول کے بیان کرتے ہیں. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اس لیے کہ وہ پلٹ آئیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور تلاوت کر کے سناؤ ان کو پڑھ کر سناؤ خبر اس شخص کی الذی آتیناہ آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی آیات سے نوازا تھا. یہ ایک بہت بڑا عالم تھا تورات کا، بہت بہت بڑا عالم. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی اس کی کہانی سناؤ ان کو. فانسلخ منہا، لیکن اس نے ان کو اتار پھینکا. یعنی جب آپ کو کوئی ڈگری عطا کی جاتی ہے تو اس کا گاؤن پہنایا جاتا ہے، اور علماء کے ہاں وہ جبہ جو ہے وہ اس کا سبسٹیٹیوٹ تھا کہ وہ پہنایا جاتا تھا. اب اس کو مختصر کر کے دستار بندی کر دی جاتی ہے، وہ بھی کوئی نہیں پہنتا. یعنی پہلے وہ جو خلعت ملتی تھی یا جبہ ملتا تھا تو خطیب حضرات جو ہیں وہ جمعے کا خطبہ باقاعدہ وہ پہن کر دیا کرتے تھے. تو اب تو ہم سب کو فکر ہو گئی ہے کہ ہم ماڈرن نظر آئیں اور لوگ ذرا ہماری طرف اٹریکٹ ہوں، تو سب کچھ بدل گیا. لیکن یعنی اسے کہا کہ فانسلخ منہا، تو اس نے اس گاؤن کو، وہ جو خلعت پہنائی گئی تھی، وہ جو جبہ پہنایا گیا تھا، اس کو اتار پھینکا، اسٹرپڈ آؤٹ آف اٹ. فاتبعہ الشیطان، تو شیطان نے اس کو پیچھے لگایا. باب فعال ہے، اس کا مطلب ہے کسی کو پیچھے لگانا. فاتبعہ الشیطان، تو شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا. فکان من الغاوین، نتیجتاً وہ گمراہ ہو گیا. ولو شئنا لرفعناہ بہا، یا پھر گواہی کس کی ہے؟ رب العالمین کی، کہ اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کے ذریعے سے بہت بلندی عطا کرتے. ولکنہ اخلد الی الارض، لیکن وہ زمین ہی کا ہو کر رہ گیا، زمینی خواہشات اس کا پیروکار ہو گیا. واتبع ہواہ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. یہ ایک شخص تھا، یعنی احادیث میں ایک آدمی کا ذکر آیا ہے، اس میں یہ ریفرنس تو نہیں کہ یہ ان آیات کے بارے میں ہے، لیکن اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیات اسی شخص کے بارے میں ہے. بلعام باورا اس کا نام تھا، بہت بڑا عالم تھا. تو 3 بھائی تھے اور ان کی ایک بہن تھی. وہ تینوں بھائی کسی سفر پر جا رہے تھے. ظاہر ہے اس وقت ہوائی جہاز کا سفر تو ہوتا نہیں تھا، تو لمبا سفر تھا، 6 مہینے، سال، 2 سال کا. تو انہوں نے کہا کہ اب پھر بہن کا کیا کریں؟ تو انہوں نے سوچا کہ وہ فلاں جو پادری ہے یا رہبائی ہے وہ نیک آدمی ہے، ہم اس کے سینیگوگ کے سامنے، اس کے چرچ کے سامنے گھر اس کو ہم لے کے دے دیتے ہیں، بہن ہماری وہاں رہے گی اور وہ اس کا خیال رکھے گا. تو وہ کیا کرتا تھا، شروع میں وہ دور سے پتھر مارتا تھا، کھانا اس کے دروازے پر رکھ کر، اور دور جا کر پتھر پھینکتا تھا دروازے پر، اور دروازے پر شور سن کے وہ بہن آ کر ان تینوں بھائیوں کی وہ کھانا اٹھا لیتی تھی اور کھا لیتی تھی. پھر شیطان نے کہا کہ نہیں عجیب سا لگتا ہے دور سے پتھر مارنا، میں وہیں دروازہ کھٹکھٹا کر اور کہہ دیا کروں کہ کھانا اٹھا لو. پھر خیال آیا کہ نہیں، شیطان نے ایک اور پٹی پڑھائی کہ نہیں، یعنی بجائے اس کے کہ وہ باہر آ کے کھانا اٹھائے، بس نوک کر کے تم ذرا اندر ہو کر اس کو کھانا دے آیا کرو. اب گویا جب گھر کے اندر چلا گیا، ایک جوان عورت ہو، خوبصورت ہو،
اور پھر آپ تنہائی میں اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہو تو پھر جو ہونا تھا وہ ہوا، یہاں تک کہ وہ پریگننٹ ہو گئی اور بچہ پیدا ہوا، تو پھر شیطان نے کہا کہ اس کو ٹھکانے لگاؤ، اس کو قتل کر دو، قتل کر کے وہیں دفن کر دیا اسی گھر کے اندر۔ پھر اس کے بعد مزید شیطان نے کہا اس سے کہ یہ جو ان کی بہن ہے، جب اس کے بھائی آئیں گے تو پھر یہ بتا دے گی انہیں، اس کو بھی قتل کر دو۔ تو بدکاری بھی کی، قتل بھی کیے۔ اب جب اس کے بھائی آئے تو اس نے ان کو تصویر بہا کر دکھا دیا کہ بس وہ فوت ہو گئی۔ پھر ان میں سے ایک بھائی کو خواب آیا کہ اس کی بہن جو ہے وہ فلاں جگہ پر دفن ہے، اور پھر یہ ایسے اس کا ایک بچہ بھی ہے جو بھی اس کے ساتھ ہے۔ تو پھر آ کر انہوں نے اس کو کھودا اور وہ نکل آئی وہاں سے۔ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے تقاضا کرنا تھا یہ کیا حرکت کی ہے تم نے اس رہبائی سے یا پریسٹ سے۔ تو اب وہ بڑا پریشان ہوا۔ پھر شیطان نے کہا کہ اب تم اگر مجھے سجدہ کرو گے تو پھر میں تمہاری کوئی ہیلپ کروں گا۔ تو پھر آخر میں اس نے شیطان کو سجدہ بھی کیا۔ کل ہم نے قصہ آدم و ابلیس میں پڑھا تھا نا، یعنی یہ سورت کے شروع میں اس کے دوسرے رکوع اور تیسرے رکوع میں قصہ آدم و ابلیس ہے، اور ادھر الٹی طرف سے دیکھیں تو یعنی فرام دا اینڈ تیسرا رکوع جو ہے وہ غالباً وہ یہ بنتا ہے، جی بالکل تیسرا ہی رکوع ہے کہ جس میں یہ ذکر ہے۔ تو جب ہم قریب جائیں گے اس درخت کے تو پھر ہم اس میں ملوث بھی ہوں گے، اور وہ جو لائن ہے وہ ہم سے کراس ہو جائے گی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم کپڑے کا بتا دیں۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اب لفظی ترجمہ ہوگا کہ پس اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ لیکن میں اس میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آپ فلو میں پڑھیں گے تو اگر آپ اس کی ترجمانی کریں ان الفاظ سے، کتا نہ ہوئے تا، تو پھر اس کا ایک اثر جو ہے ہوگا کہ اس نے کتوں جیسی حرکت کی۔ یہاں ہمارے محاورے میں کتا نہ ہوئے تا کسی کو کنڈیم کرنے کے لیے، تو فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتا نہ ہوئے تا ان تحمل علیہ یلحظ۔ کتے کا معاملہ کیا ہے کہ وہ ہر وقت ہانپتا رہتا ہے، اس کا یعنی سانس لینے کا انداز ہی یہ ہے کہ جیسے ہانپ رہا ہو۔ اس کو آپ دوڑائیں، بوجھ ڈالیں یا نہ ڈالیں، اس نے ہانپتے ہی رہنا ہے۔ تو اس کو بس ساتھ یہ ہے کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے، ان تحمل علیہ یلحظ، اگر تم اس پر بوجھ ڈالو، دوڑاؤ تب بھی ہانپے، او تترکو یلحظ، اور چھوڑ دو تب بھی ہانکے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، اے نبی ان کو قصہ سناؤ تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ وانفسہم کانوا یظلمون، اور اپنے ہی اوپر وہ ظلم ڈھاتے ہیں۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ تعالیٰ راستہ دکھائے وہی راہ پاتا ہے۔ سبحان اللہ، ہدایت اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ ہمیں سے کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ میں چونکہ بڑا علم والا ہوں میں ہدایت یافتہ ہوں۔ نہیں، علم معلومات میں اور آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہدایت اللہ دے گا تو ملے گی، اور یہ مانگنے کی چیز ہے۔ یعنی میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز ہدایت ہے، اور آخرت میں مانگنے کی چیز مغفرت ہے۔ بس دو ہی ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیزیں، اور ان میں سے بھی اگر آپ فردر اس کو شارٹ لسٹ کریں تو مغفرت ہی ہے، کہ دنیا میں انسان جیسی بھی زندگی گزارے، اللہ کی نافرمانی کی بھی گزار لے، لیکن آخرت میں مغفرت کا سرٹیفکیٹ مل جائے، جا تنو بخشیا، بیڑا پار ہو جائے گا ہمارا۔ تو انبیاء کرام ہوں، اتقیاء ہوں، صوفیاء ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں، تو ان کی اصل دعا کیا ہے؟ استغفار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربا بخش دے اور معاف کر دے، تو بڑا مہربان ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ صوفیاء کے کلام میں آپ یہ چیز جو ہے وہ بڑی اہمیت کے ساتھ پائیں گے۔ جیسے میاں مبشر صاحب کا وہ شعر ہے کہ ایک گناہ میرے ماپے ویکھن تے دیون دیوس نکالا، تے لکھ گناہ میرا رب دیکھے
تے پردے پاوے ہونے الفاظ مجھے بھول رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ باب اللہ شاہ کہتے ہیں کہ اپنے رب کو مخاطب کرتے ہوئے، عدل کریں نہ انصاف کریں، بس معاف کریں، بس معاف کریں، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرنی ہے، اس کے راستے پر چلنا ہے، اس کے نبی کی پیروی کرنی ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ بس جب وہ خوش ہو جائے گا تو پھر خوش ہو کر ہمیں وہ معاف کر دے گا، بس یہی مطلب ہے۔ اس کے مقابلے میں نے علم بھی حاصل کیا اور میں بڑا نیک آدمی بھی بن گیا، اور شیطان نے تو میری جان نہیں چھوڑنی، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے، اور اس نے میرے اندر عجب پیدا کر دیا کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں، تو بیڑا غرق ہو گیا۔ تو اصل مطلوب کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اور راضی کرنے کے لیے اس کے سامنے جھکنا اور جھکنا اور جھکنا اور جھکنا۔ اگر انسان اپنے علم کی بنیاد پر یا اپنی نیکی کی بنیاد پر جھکنے کی بجائے اٹھ رہا ہے، میں بڑی شاہ ہوں، میں بڑا صاحب علم ہوں، تو وہ ڈوب رہا ہے در حقیقت۔ اور اگر وہ جھک رہا ہے تو بالفعل وہ تیر رہا ہے، نکل جائے، کامیاب ہو رہا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جنہیں اللہ گمراہ کرے وہی نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ یقیناً ہم نے جنوں اور انسانوں کی بڑی اکثریت کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے تو علم میں ہے نا، یہ ایک ڈسکرپشن ہوتی ہے نا، عام ہم کہتے ہیں وہ ہے یہ دے جو گا، اب اس لفظ کے اوپر جائیں گے تو وہ لفظ فٹ نہیں اس پر بیٹھتے، لیکن محاورہ ہمارا یہی ہے۔ اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے قرآن مجید عربی کے محاورے میں نازل ہوا ہے، لفظ ترجمے میں نازل نہیں ہوا۔ تو جنوں اور انسانوں کی اکثریت تو سمجھو پیدا ہی اللہ نے کی ہے جہنم کے لیے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کا قصور کیا ہے؟ ان کے دل ہیں، ان سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں، ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں، ان سے سنتے نہیں۔ یعنی اس کو علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ دم چیز پیام است شنیدی نہ شنیدی، کہ انسان کی روح کے بارے میں کہتے ہیں کہ انسان کی روح کیا ہے؟ وہ ایک پیغام ہے، سنا کہ نہیں سنا تم نے؟ دم چیز پیام است شنیدی نہ شنیدی، در خاک تو یک جلوہ نور است نہ دیدی، تیری خاک کے اندر ایک سپارک ہے، ایک نور ہے، ایک چنگاری ہے، دیکھا کہ نہیں دیکھا تم نے؟ دیدن دگر آموز شنیدن دگر آموز، اور طرح کا سننا سیکھو اور طرح کا دیکھنا سیکھو۔ تو ان کے دل ہیں، ان سے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں، ان سے دیکھتے نہیں۔ یعنی یہ آنکھیں نہیں مراد، وہ دل کی آنکھیں، دل کے کان، دماغ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں، دل کی انڈرسٹینڈنگ، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دماغ کی انڈرسٹینڈنگ انفارمیشن اورینٹڈ ہوتی ہے، اور دل کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ نالج اورینٹڈ ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ اورینٹڈ ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کے اشعار میں ایک نظم ہے ان کی، اس میں فقر اور علم کا موازنہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں علم کا مقصود پاکی عقل و خرد، فقر کا مقصود عفت قلب و نگاہ۔ علم فقیہ و حکیم، فقر مسیح و کلیم، علم ہے جویائے راہ اور فقر ہے دانائے راہ۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا فقیر بن جاتا ہے، بس سب کچھ اس کے سامنے لا کے ڈال دیتا ہے کہ میرا کچھ نہیں، تو ہی تو ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہدایت ڈالتا ہے، اور جو ہدایت انسان کے دل میں آتی ہے تو پھر انسان اس کے مطابق ڈھلتا اٹھتا چلتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جو دماغ کی ہدایت ہوتی ہے، علم دماغ جو میں جو آتا ہے، اس پہ تو انسان کی اگر دل ساتھ نہ ہو، دل پاک نہ ہو، تو پھر انسان اس علم کو دنیا کمانے کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو ان کے دل ہیں، ان سے سوچتے نہیں، ان سے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں، ان سے دیکھتے نہیں، کان ہیں، ان سے سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ تو نرے چوپائے ہیں، یعنی آنکھیں، یہ کان، یہ دماغ تو اللہ نے چوپایوں کو بھی دیا ہے۔
ایک چونٹی بھی خوشبو سونگتے پہنچ جاتی ہے میٹھے تک جہاں تک اس نے پہنچنا ہوتا ہے. پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی؟ اور چڑیا ہوا میں اڑتے اڑتے دیکھ لیتی ہے کہ وہ دانا پڑا ہوا ہے اور یہ میرے بچوں کی خوراک بن سکتا ہے، شو کر کے ڈائیو کر کے وہ دانا لے کے گھونسلے میں پہنچ جاتی ہے. ایک ڈور دیکھتی ہے، ایک دھاگا دیکھتی ہے، پتے دیکھتی ہے تو انفر کرتی ہے کہ ہاں اس سے میرے بچے کا گھونسلہ بن سکتا ہے. اگر انسان نے بھی اپنی آنکھوں، کانوں اور دماغ کا یہی استعمال کیا تو اس میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ اولئک کالانعام، یہ تو چوپایوں کی مانند ہیں، بل ہم اضل، rather worse than that، ان سے بھی گئے گزرے. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ اور ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنی حیوانیت کو اپنے اوپر غالب کر لیتے ہیں، وہ جو میں نے بتایا حیوانیت، چڑیا کی مثال دی، چونٹی کی مثال دی، اس سے خوراک بھی بچے کی اور گھر بھی بچے کا بناتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کی خوراک کی ہمیں فکر ہے اور انہیں گھر بنا کر دینے کی فکر ہے. اسی میں ہم صبح سے لے کر شام تک کام کر رہے ہیں نا. اب وہ لوگ کہ جو اپنی حیوانی خواہشات کو اپنے اوپر غالب کرتے ہیں، اگر ان پر یہ جملہ راست آتا ہے کہ اولئک کالانعام، یہ نرے چوپائے ہیں، تو پھر وہ لوگ جو اپنی نورانیت کو، اپنی روحانیت کو اپنے جسم پر غالب کرتے ہیں، تو پھر ان پر یہ جو بات صادر نہیں آ سکتی، وہ تو نرے نور ہیں. نور بشر کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ یعنی اگر یہ نوشن درست ہے کہ جو اپنی حیوانیت کو اپنی پوری شخصیت پر غالب کر رہے ہیں وہ تو نرے چوپائے ہیں، اور آن کنٹریری جو اپنی نورانیت اور روحانیت کو اپنے جسم پر غالب کر رہے ہیں تو وہ نرے نور اور نری روح نہ ہوئے. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ایک علمی نقطہ ہے. میں کسی پبلک فورم پر آپ کو نہیں بتا رہا، آپ کو 10 دن ہو گئے تشریف لاتے ہوئے، تو آپ کا حق سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں اپنی پوری انڈرسٹینڈنگ جو میری ہے وہ شیئر کروں. پبلک میں کرنے کی ضرورت ہوا کیا کہ یہ جو نور بشر کا مسئلہ تھا، یہ ڈاکٹر سارا احمد صاحب رحمہ اللہ نے ایک دفعہ اپنے آفس میں مجھے کہا تھا، پبلک فورم پر نے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ علمی نقطہ تھا، نور بشر کا مسئلہ ایک علمی نقطہ تھا، بدقسمتی سے یہ عوام میں آ گیا اور عوام اس باریکی کو نہیں سمجھ سکتے، لہذا انہوں نے کیا ہے، وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جز بنا دیا اور شرک میں مبتلا ہو گئے. لیکن ٹیکنیکلی یہ جو میں نے آپ کو 2 نوشنز بتائے ہیں ان کے اعتبار سے دیکھیں، اگر یہ درست ہے تو پھر وہ بھی درست ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں ایک بیان کیا دوسرا بیان نہیں کیا؟ اس لیے کہ دوسرا جو ہے قرآن مجید تو سب نے پڑھنا ہے، تو انفر کر کے تو پہنچ گئے ہم اس پر، لیکن اگر براہ راست ہوتا تو پھر امکان تھا کہ لوگ شرک میں ملوث ہو جائیں گے، اس کو پورے طور پر کمپریہینڈ نہیں کر سکیں گے، لہذا اس کو بیان نہیں کیا، لیکن ایک رخ بیان کر دیا، واللہ اعلم. اولئک هم الغافلون، یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وللہ الاسماء الحسنی، اور سارے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، فادعوہ بہا، تو اللہ کو ان کے ذریعے سے پکارو. وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ، اور وہ لوگ کہ جو منحرف ہوتے ہیں اس کے ناموں کے سلسلے میں، سیجزون ما کانوا یعملون، تو وہ اپنی کرتوتوں کا بدلہ پائیں گے. وممن خلقنا امۃ یہدون بالحق، اور جو ہم نے مخلوقات پیدا کی ہیں اس میں سے کچھ لوگ ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں، وبہ یعدلون، اور اسی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا، رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم عنقریب انہیں بالتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے، ایسے طریقے سے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی. واملی لہم، میں انہیں ڈھیل دوں گا یا دے رہا ہوں، ان کیدی متین، لیکن میری چال بڑی زبردست ہے. اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ان کے دوست یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنوں کا اثر نہیں ہے، مجنون نہیں ہے. ان هو الا نذیر مبین، بلکہ وہ تو واضح طور پر خبردار کرنے والے ہیں. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے کبھی آسمانوں اور زمین کے انتظام پر غور نہیں کیا؟ وما خلق اللہ من شیء،
اور جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور بہت ممکن ہے کہ قریب آ لگی ہو ان کی مہلت زندگی، یعنی اس کی پورے ہونے کا وقت آ گیا ہو۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جس کو اللہ تعالیٰ رہنمائی سے محروم کرے تو کوئی اس کو راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے ان کو اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، اور یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہونے والی ہے۔ قل انما علمها عند ربی، اے نبی کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، نہیں ظاہر کرے گا اسے اس کے وقت پر مگر وہی۔ ثقلت فی السماوات والارض، وہ بہت بھاری ہوگی آسمانوں اور زمین پر۔ لا تاتیکم الا بغتۃ، نہیں آئے گی مگر اچانک۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ آپ سے ایسے پوچھتے ہیں جیسے آپ کو اس کے بارے میں، آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ، اے نبی کہہ دو کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی کہہ دو کہ میں تو اختیار نہیں رکھتا خود اپنے بارے میں کسی نفع اور نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ ولو کنت اعلم الغیب، اور اگر میرے پاس بھی غیب کا علم ہوتا، لاکثرت من الخیر، تو میں بہت سا خیر اکٹھا کر لیتا۔ اگر پتہ ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں کیا ہوگا ان کے ساتھ، تو کیوں جاتے طائف؟ وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو بس ایک خبردار کرنے والا، خوشخبری دینے والا ہوں، لقوم یؤمنون، ماننے والوں کو۔ هو الذی خلقکم، وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، وجعل منها زوجها، اور پھر اسی سے بنایا اس کا جوڑا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کے پاس جا کر ریلیکس ہو۔ فلما تغشاها، پھر جب وہ مرد عورت کو ڈھانپ لیتا ہے، حملت حملا خفیفا، تو اس کو ہلکا سا حمل ہو جاتا ہے، فمرت بھی، وہ چلتی پھرتی رہتی ہے۔ فلما اسقلت، پھر جب وہ بھاری ہو جاتی ہے، دعوا اللہ ربہما، تو دونوں اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں، لئن آتیتنا صالحا، اگر تو نے ہمیں صحیح سلامت بچہ عطا کیا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم لازماً شکر گزاروں میں شامل ہوں گے۔ فلما آتاہما صالحا، پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سالم بچہ عطا کرتا ہے، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو وہ دونوں شرک کرنے لگتے ہیں اس میں جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، اس کا نام پینا دیتا رکھ دیتے ہیں۔ اور یہ ہم عام کرتے ہیں، یعنی آپ مجھ سے، میں بیمار ہوں، آپ کو پتہ چلے گا تو آپ میری تیمارداری کے لیے آئیں گے، میں کہوں جی بس دعا کرو اللہ تعالیٰ میں صحت دے۔ لیکن جب صحت یاب ہو جاؤں گا میں، اور پھر آپ مجھے ملیں گے، تو آپ مجھے پوچھیں گے پھر کس طرح آرام آیا تانوں؟ تو میں آپ کو دعائی بتاؤں گا یا آپریشن بتاؤں گا جس سے مجھے آرام آیا ہے، مجھے بھول ہی جائے گا کہ شفا مجھے اللہ نے دی ہے۔ اور یہ ہم سبھی کرتے ہیں، اور بالکل یہی حرکت ہے کہ پہلے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ تو میری صحت دے، اور پھر جب صحت مل جاتی ہے تو شریک بنا دیتے ہیں دوا کو، ڈاکٹر کو، سرجن کو۔ اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا وہ شریک بناتے ہیں ان کو جو نہیں کچھ پیدا کرتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ ولا یستطیعون لہم نصرا، اور وہ ان کی مدد کی کوئی طاقت نہیں رکھتے، ولا انفسہم ینصرون، نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں کسی طرف بلاؤ، ڈائریکٹ کرو، لا يتبعوکم، تو تمہاری پیروی نہیں کریں گے، یعنی تمہیں رسپونڈ نہیں کریں گے۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، تو برابر ہے تمہارے لیے خواہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو، جواب تو انہوں نے دینا نہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یقیناً وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر، عباد امثالکم، تمہارے جیسے بندے ہیں۔ فدعوہم، تو پھر انہیں پکار کے دیکھو، فلیستجیبوا لکم، ضرور وہ تمہارے جواب دیں گے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اس کو پہلے پڑھ لیں، اگر تم سچے ہو تو پھر اردو کا محاورہ ٹھیک بن جائے گا، اگر تم سچے ہو تو انہیں پکار کر دیکھو تمہیں جواب دیتے ہیں کوئی، یوں کر کے اس کا پھر صحیح ترجمہ ہو جائے گا ہمارے اردو محاورے کے لحاظ سے۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے کوئی ایسے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکیں؟ یہ بتوں کی ڈسکرپشن ہے ساری۔
ام لہم ایدی یبطشون بہا، یعنی بے شک آپ نے کتنی خوبصورت شکل بنائی ہو اور ایک اسٹیچو جو ہے وہ بالکل انسان ہی لگتا ہو، زندہ انسان، لیکن کیا ان کے ایسے پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں؟ کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑیں؟ کیا ان کی ایسی آنکھیں ہیں یبصرون بہا جن سے وہ دیکھیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے ایسے کان ہیں جن سے سنیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، اے نبی ان سے کہو کہ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بلا لو اور پھر ترکیب کرو میرے خلاف، چال چلو میرے خلاف، فلا تنظرونی، پھر مجھے کوئی موقع نہ دو، مہلت نہ دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، یقیناً میرا حامی و ناصر تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے، وہو یتولی الصالحین، اور وہ نیکوں کی حمایت کرتا ہے، والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو، لا یستطیعون نصرکم، جو تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ اپنی مدد کرتے ہیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں کسی طرف بلاؤ گے، لا یسمعوا، سنیں گے نہیں، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ کھلی آنکھوں کے ساتھ تمہیں دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، تو خُذِ الْعَفْوَ، درگزر کا، معاف کرنے کا طریقہ اختیار کرو، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیک کام کی تلقین کرو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے کنارہ کش رہو، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر لگ ہی جائے شیطان کی طرف سے کوئی چوک تمہیں، تو پھر اللہ کی پناہ میں آ، اللہ سے پناہ مانگ، انہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا، یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب شیطان کی طرف سے انہیں کوئی برا خیال آتا ہے، تذکروا، تو فوراً چکنے ہو جاتے ہیں، فاذا هم مبصرون، اور پھر تمہیں صاف نظر آنے لگتا ہے۔ ابھی ذکر ہو رہا تھا نا کہ بے حیائی کے کام، کل بھی آیا تھا کہ بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، تو میں نے عرض کیا تھا کہ جب آپ فیل ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا اٹل قانون ہے کہ جب آپ کا رجحان دوسری طرف ہوگا تو آپ کو دل میں آپ کا ضمیر فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملامت کرے گا، what are you doing؟ اب اگر انسان اس کو جھٹکا نہیں، کچھ نہیں ہوتا، پڑے گا، پھر اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے جاؤ، دفع ہو جاؤ، تم خود ذمہ دار ہو۔ اگر جب اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے کہ یہ برائی ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ میری صحیح اپروچ نہیں ہے، اگر ہم اس سے باز آئیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بے حیائی سے بچائے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ہے، ہم خود آپٹ کرتے ہیں کہ ہم نے بے حیائی میں ملوث ہونا ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور ان کے کفار بھائی کھینچتے چلے جاتے ہیں انہیں گمراہی میں، ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ فَإِذْ لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، پھر جب اے نبی آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے کر نہیں آتے، قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، تو کہتے ہیں کہ کیوں نہ منتخب کر لی تم نے اپنے بھائی کے لیے کوئی نشانی، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں خود نشانی کو لے کے آ جاتے، مراد یہ ہے، قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، اے نبی واضح کر دو، کہہ دو کہ میں تو صرف فالو کرتا ہوں اس کو جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، میرے رب کی جانب سے، ھذا بصائر من ربکم، یہ تمہاری رب کی طرف سے آئی اوپنرز ہیں، بصیرت کی باتیں ہیں، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت اور رحمت ہیں ماننے والے لوگوں کے لیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اے نبی یاد کیا کرو اپنے رب کو دل ہی دل میں اور گڑ گڑاتے ہوئے، وہ بات جو میں نے کل آپ کو سمجھائی تھی وہی آیت ہے کہ اپنے رب کو پکارا کرو، یاد کیا کرو دل ہی دل میں اور گڑ گڑاتے ہوئے، وخیفتاً ودون الجہر، ڈرتے ہوئے اور بغیر آواز بلند کیے ہوئے، من القول، الفاظ میں، بالغدو والآصال، صبح اور شام، ولا تکن من الغافلین، اور غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون، یقیناً وہ فرشتے جو بڑے قریب ہیں تیرے رب کے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اپنے گھمنڈ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، ویسبحونہ،
اور وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ آیت سجدہ ہے، پہلے جانے سے پہلے سجدہ کر لیجئے، اٹھنے سے پہلے، اور پھر آپ گھروں کو تشریف لے جا سکتے ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔